بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمے کی بیماری الرجی کی ایک قسم ہے جسے طب کی اصطلاح میں برونکیل استھما کہتے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جس میں سینہ جکڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں سے سیٹی کی سی آواز آتی ہے اور سانس لینے میں سخت دشواری ہوتی ہے۔ تکلیف بڑھ جائے تو دورے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تکلیف چھوٹی اور بڑی نالیوں کے تنگ ہو جانے کے باعث پٹھوں کے تشنج اور سانس کی نالیوں میں گاڑھی رطوبت کے جمع ہونے سے ہوتی ہے۔ تقریباً 7% بڑے اور 15% بچے دمے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں ماحول اور وراثت کا بڑا دخل ہے۔ ماہرین صحت دمے کو پھیپھڑوں کی پرانی یا دیرینہ بیماری بھی کہتے ہیں، جو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے یہ مرض لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں دگنی تعداد میں پایا جاتا ہے، لیکن نوجوانی میں یہ مرض دونوں جنسوں میں یکساں طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ عمل جو دمے کی بیماری کا سبب بنتے ہیں: موسم میں اچانک تبدیلی، ماحولیاتی آلودگی، سگریٹ نوشی، خوشبو، پھولوں کے زیرے یا زرگل، اپنی بساط سے زیادہ محنت اور بیشتر گھروں میں کارپیٹ کا استعمال، ذہنی جذباتی دباؤ اور جوڑوں کے درد کی ادویات کا استعمال اور معدے میں تیزابیت کا اچھال۔ اسی طرح غربت، تنگ رہائش اور کثیر افراد خانہ بھی دمے کی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ بچپن میں بار بار پھیپھڑوں کی بیماری مثلاً نمونیا یا تپِ دق میں مبتلا ہونے والے بچے مستقبل میں دمے کا فوری شکار ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں دمے کی بیماری میں پھیپھڑوں سے سیٹی کی آواز آنا ایک اہم علامت ہے، جو بیماری کی تشخیص میں مدد دیتی ہے، جسے طبی اصطلاح میں ویزنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی، سانس لیتے ہوئے دم گھٹنا، پھیپھڑوں میں بلغم کا بھر جانا، سانس کا تیز تیز چلنا اور معمولی سی محنت سے سانس کا اکھڑ جانا بیماری کی خاص علامتیں ہیں۔ مسلسل رہنے والی کھانسی جو رات کو ٹھنڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، کھانستے کھانستے الٹی ہو جائے، اس بیماری کی اہم نشانی ہے۔ چونکہ سانس کی نالیاں الرجی کی وجہ سے رات کے وقت تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے بہت سے بچوں میں دمے کا حملہ رات ہی کے وقت شدت سے ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ناک کے نتنوں کا پھیلنا، پسلیوں کا چلنا، گردن اور سینے کے ملاپ کی جگہ پر گڑھے پڑ جانا، سانس لینے کے عمل میں شدید رکاوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بیماری میں پسلیاں جتنی تیز چلتی ہیں، اتنا ہی دل اور نبض تیز چلتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن، سستی، قوت گویائی میں کمی اور پسینے میں شرابور ہونا شدید دمے کی ابتدائی علامتیں ہیں۔ ایسے تمام اسباب سے جو انسانی جسم اور خون میں الرجی پیدا کرتے ہوں، ان سے بچا جائے۔ پالتو جانوروں میں بلیوں، پرندوں اور ان کے پروں سے بھی احتیاط لازم ہے۔ پرندے جب اپنے پر جھاڑتے ہیں تو اس میں الرجی کے جزو ہوتے ہیں اور یہ شدید اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قالین گھروں سے ہٹا دینے میں ہی عافیت ہے، خصوصاً سردیوں میں جب کہ کمرے سردی کی وجہ سے بند رکھے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ موسم سرما میں دن کے وقت کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں تاکہ ہوا کی آمد و رفت رہے، اور شام ہوتے ہی کھڑکیاں مکمل طور پر نیم وا صورت میں ہوں تاکہ گھٹن کا احساس بھی نہ ہو اور خنکی سے بچاؤ بھی ہوتا رہے۔ بلیوں کو بچوں سے قریب نہ رکھیں، یعنی گود میں نہ بٹھائیں۔ دور دور سے کھیلیں، چھوتے وقت احتیاط کریں۔ بلی کی کھال اور سانس میں ایسے الرجیز ہوتے ہیں کہ یہ گھر سے علیحدہ بھی کر دی جائیں تب بھی 6 ماہ تک ان کے الرجی کے اثرات گھر میں موجود رہتے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرت کا انمول تحفہ اور بیش بہا نعمت ہے۔ جو بچے یہ دودھ پیتے ہیں وہ اس مرض کا نسبتاً کم شکار ہوتے ہیں۔ خوشبو نقصان کرتی ہے تو اس کا استعمال ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ کسی قسم کے کیمیکل کی بھاپ اور بخارات سے بچنا چاہیے۔ دمے کے علاج کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ نیبولائزیشن یا بھاپ لگانا ایک سستا اور سہل علاج ہے۔ یہ ڈاکٹر کے مشورے سے گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ مرض شدید ہو تو ہسپتال سے ہی رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ ایک اور طریقہ والیومیٹرک اسپیچ ڈیوائس کا استعمال بھی کئی برسوں سے رائج ہے۔ اسے سانس کے پمپ کے ساتھ لگا کر دوا کی پوری مقدار پھیپھڑوں کی نالیوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔